اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے نیچے بہت بڑی بڑی نور کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، نورانی قندیلیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ارواح کو ان نورانی قندیلوں میں بھی رکھتا ہے۔ اب وہ جب جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلووں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے سرشار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مغالطہ نہ ہو کہ جب ان کی ارواح تو وہاں ہوتی ہیں تو پھر ان کی مزارات کو ایسا کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو کیا مزارات میں بھی شہداء باسلامت ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں کو بھی مٹی ختم کر دیتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ شہداء کی ارواح جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہیں اور محفوظ و مامون ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے شہداء کی ارواح کو جس طرح خوشنما اور تر و تازہ رکھتا ہے، اسی طرح ان کے جسموں کو بھی زمین کے اندر تر و تازہ اور خوشنما رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرات گرامی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ عراق کی جنگ کے لیے گئے اور وہاں جنگ کر کے شہید ہو گئے اور وہیں پر آپ لوگوں کی تدفین عمل میں آئی، تقریباً 200-300 سال بعد دریائے دجلہ کے کنارے پر آپ کی مزارات تھی، اور آپ کی مزارات دریائے دجلہ کے کنارے کے قریب ہونے کی وجہ سے تقریباً 200-300 سال بعد دریائے دجلہ کا پانی بے انتہا بڑھ گیا اور مزارات تک آ گیا۔ تو اس وقت کے خلیفہ جو مامون تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کی مزارات کو کھودا جائے اور یہاں سے ان کے جسموں کو نکال کر دوسری جگہ تدفین کی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان صحابہ کرام کی مزارات کو کھودا گیا اور اندر سے ان کے جسد مبارک کو نکالا گیا تو ساری انسانیت نے دیکھا کہ 300 سال بعد بھی جب شہداء کے ان جسموں کو اندر سے نکالا گیا تو سب نے دیکھا، گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان کو نکال رہے ہیں یا اب تدفین کرنے ان کو لایا گیا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں جب ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا گیا تو اس سے محسوس ہوا کہ ان کے جسموں میں خون بھی اسی طرح دوڑ رہا ہے جس طرح زندگی میں دوڑا کرتا تھا۔ تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جسم مبارکوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں محفوظ رکھتا ہے۔ ارے وہ تو شہداء ہیں اور وہ تو انبیاء ہیں کہ جن کے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء یحیون ویرزقون، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ بھی زمین میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ تو انبیاء ہیں اور شہداء ہیں۔ حضور پاک سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا سارا کلام مجید حفظ کر لے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور آخری دم تک اس کی حفاظت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کلام کی برکت سے ان کے جسموں کو بھی زمین میں محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی جب اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کو حفظ کرنے کی فضیلت یہ ہے تو بتائیے اس کلام مجید پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر اس اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دے کر شہید ہو جانے کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو حضرات گرامی کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جنت میں جب اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں پر نظر رحمت فرمائے گا تو سارے بندے اس کی نظر رحمت سے بے انتہا خوش ہوں گے اور بے انتہا وہ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو دیکھ کر فرمائے گا چیز اور چاہیے تمہیں، کسی اور چیز کی حاجت تو نہیں؟ سارے بندے کہیں گے کہ مولا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کو فرمائے گا کہ اے شہداء کہ تم وہ پیاری شخصیات ہو اور تم وہ پیاری ہستیاں ہو کہ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر اپنی جان کو لٹا دیا، اپنے مال کو لٹا دیا، اور میرے دین کی حقانیت کے لیے تم نے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں اور کچھ چاہیے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
بخاری شریف جلد دوم کتاب الملاحم میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی شہداء سے یکے بعد دیگر یہ پوچھتا جائے گا تو شہداء کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ جب پوچھ ہی رہا ہے تو کیوں نہ ہم ہمارا ارادہ بھی ظاہر کر دیں، ہمارا جو مقصد ہے اور ہماری جو تمنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ تو شہداء سارے کے سارے شہداء یک زبان ہو کر کہیں گے کہ اے مولا تعالیٰ، جو تو نے ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی تھی اور اس زندگی کو ہم نے تیری خاطر لٹا دیا تھا اور تیری راہ میں ہم جہاد کرتے رہے، اور جب تیری راہ میں ہمارے شہید ہونے کا وقت آیا تو جب ہم پر تلواریں چل رہی تھی، ہم پر خنجر چل رہے تھے، ہم پر نیزوں کی بوچھار ہو رہی تھی، تو مولا اس وقت جو تو نے ہمارے سامنے سے حجابات ہٹا دیے تھے، جو ہمارے سامنے سے تو نے پردوں کو وا کر دیا تھا اور اپنا دیدار دکھایا تھا، تو مولا اس دیدار میں ہمیں وہ لذت آئی ہے کہ جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ملتی۔ مولا ہماری خواہش یہ ہے ہمیں تو پھر سے دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں پھر جائیں گے، تیری راہ میں جہاد کریں گے اور پھر شہید ہو کر تیرے پاس آنا چاہیں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ جب شہداء کی عرض سنے گا تو فرمائے گا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ایک بار یہاں پر آ گیا وہ اب دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹے گا، لہذا اے میرے پیارے شہداء تم خوش ہو جاؤ، آج بھی میں تمہیں وہی جلوہ دکھاتا ہوں جو اس وقت تمہیں دکھایا کرتا تھا، آج بھی میں تمہیں اپنی وہی رضا عطا کرتا ہوں جو تمہیں اس وقت رضا عطا کیا تھا۔ غرض کے حضرات گرامی، شہداء کی وہ ذات گرامی ہے کہ ساری دنیا چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے لیکن ایک شہید کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔